وعدہ کیا تھا نا کہ اب سڑکیں بند نہیں ہوں گی. آج بلوچستان کی سڑکیں احتجاج کی وجہ سے بند نہیں ہوتی ہے. ہر اس بلوچ کو جس کو ورگلایا گیا خود تو یورپ میں مزے لے رہے ہیں. بلوچستان میں مکمل امن کا سورج طلوع کر کے دکھائیں گے. اللہ نظر کا بیٹا فرانس میں پڑھ رہا ہے اور عام بلوچستانی کے بچے کو پہاڑ پہ بھیجا ہوا ہے. ہمارے آئین کو تسلیم کرو, واپس آ جاؤ اور پرامن شہری بن جاؤ. وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارے بلوں میں گھس کے انشاءاللہ تعالی آپ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آج جس انداز میں کل ہم گوادر کے ہوئے تھے, کمانڈر 12 کور, مائی سیلف, گورنر صاحب, کیبنٹ کے ممبرز, گوادر کے ساحل میں ہم نے جشن آزادی کی ابتدا کی. وہاں سے ہم نے دشمن کو پیغام دیا کہ جس قوم کے اندر تم نفاق ڈالنا چاہتے ہو, جس قوم کے اندر تم ایتھنک بنیادوں پر ایک فالٹ لائن بنانا چاہتے ہو, اور آج کوئٹہ کی اس وادی سے میں اس دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم جو مرضی کر لو, پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تمہارے ہر برے ارادے کے سامنے کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اور بلوچستان کی عوام سب سے آگے ہوگی. آپ نے دیکھا اس جنگ میں جو جوش و جذبہ جہاں پاکستان کی فوج کے اندر تھا, پاکستان کی عوام کے اندر تھا, وہاں سب سے زیادہ جوش و جذبہ بلوچستان کے لوگوں کے اندر تھا. 10 مئی کی سیلیبریشن ہم اسی گراؤنڈ میں سب سے پہلے ہم نے انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے دوران کیا اور ہم نے وہ خوشی منائی. تو لہٰذا میں ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج جشن آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے, مارکہ حق کی عظیم و شان کامیابی کو مناتے ہوئے, کہ آپ مٹھی بھر دہشت گرد, آپ چند لوگ پورے بلوچستان کو جس انداز سے بدنام کر رہے ہیں. بلوچ روایتوں کے امین لوگ ہیں, بلوچ ایک عظیم قوم ہے, بلوچ بہت بہادر اور دلیر اور مہمان نواز قوم ہے. آپ نے بدقسمتی سے بلوچیت کے نام پر جس طریقے سے معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر رکھا ہے, آپ کو بلوچ کہلانے کا حق نہیں, اور شرم محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں. بلوچ تو اپنے ہمسائے کے لیے, اپنے مہمان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے, اور آپ مسافروں کو, آپ ٹیچرز کو, آپ ڈاکٹرز کو, آپ لیبررز کو جس بے دردی کے ساتھ تم شہید کر رہے ہو, تمہیں بالکل بلوچ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. تم صرف دہشت گرد ہو. اس لیے میں ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں, ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کا قتل نہیں کیا, کسی بلوچ نے کسی سندھی کا قتل نہیں کیا. یہ دہشت گردوں نے پاکستانی معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا ہے, اور ان معصوم پاکستانیوں کے شہداء کے مقدس خون کی قسم انشاءاللہ تعالی ہم افواج پاکستان, سیکیورٹی فورسز, پولیس کے ساتھ, لیویز کے ساتھ مل کے بلوچستان میں مکمل امن کا سورج طلوع کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ دن دور نہیں ہے. بلوچستان جس طرح فیلڈ مارشل نے کہا کہ ماتھے کا جھومر ہے, جب انہوں نے کہا ماتھے کا جھومر ہے تو اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے اپنے افواج کے ساتھ مل کے, اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے آپ سے ٹھیک 1 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی سڑکیں جو 10-10 دن, 15-15 دن وہ احتجاج کی وجہ سے بند ہوتی تھی. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اب سڑکیں بند نہیں ہوں گی. آج بلوچستان کی سڑکیں احتجاج کی وجہ سے بند نہیں ہوتی ہے. احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے, لیکن اس احتجاج کو مینج کرنے کا حق حکومت کے پاس ہے, اور کانسٹیٹیوشن نے ہم کو وہ حق دیا ہے. میں آج آپ سے پھر 14 اگست کے دن یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان میں امن دوبارہ قائم کریں گے, ہم بلوچستان میں دوبارہ مکمل امن قائم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کی دعاؤں سے, اللہ کے فضل سے, اور یہ جو بہادر سپاہ بیٹھی ہے یہاں پر, ان کے آسرے پہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں
ان کی دلیری پہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں, ان کی جفاکشی پہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں. آج ہم جہاں جشن منا رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دور دراز بلوچستان میں آج بھی ایف سی بلوچستان کے نوجوان, پاکستان فوج کے نوجوان, بلوچستان پولیس کے نوجوان, بلوچستان لیویز کے نوجوان دور دراز پہاڑوں میں آج بھی آپ کے کل کی خاطر اپنا آج قربان کر رہے ہیں. کل میں ایک بچے سے ملا, ایک لیفٹیننٹ سے ملا, ینگ بچہ, اور اس کی آنکھ ان ظالموں نے ضائع کر دی. جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پرامن ہے, جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج کرتے ہیں, یہ پرامن احتجاج ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اور اس کی بہادری کو سلام ہے, اس کی شجاعت کو سلام ہے کہ مجھے جی او سی بتا رہے تھے اور کمانڈر 12 کور وہ زخمی تھا, لیکن وہ میدان محاذ سے واپس جانے کو تیار نہیں تھا. ہاسپٹل میں اس کی آنکھ کو پٹی لگی تو اس کی ضد اپنے آفیسر سے یہ تھی, I want to go back. یہ ہے وہ جذبہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امن قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس طرح کئی ایسی قربانیاں ہمارے میجرز, ہمارے آفیسرز, ہماری سپاہ روزانہ بلوچستان میں آپ کے بچوں کے لیے, میرے بچوں کے لیے دور دراز علاقوں سے آ کر قربانی دے رہے ہیں. تو اس قربانی کی نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بلکہ بلوچستان کا بچہ بچہ ان قربانیوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, بہت تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور انہی قربانیوں کی بدولت, اسی مقدس خون کی بدولت انشاءاللہ تعالی یہ خطہ دوبارہ جو ہے امن لوٹے گا اور دوبارہ اس خطے میں امن ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بلوچستان کے نوجوان جن کو گمراہ کیا گیا, جن کو پروپیگنڈا کے ذریعے گمراہ کیا گیا, ایک تو وہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی آج جشن آزادی کے موقع پہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اکثر آپ کو کہتے سنتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, اور ٹھیک ہے مذاکرات کے لیے بھی اس ریاست کا دل بہت بڑا ہے, جو ہتھیار ڈالے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانے. میں ریاست پاکستان کی طرف سے 14 اگست کے دن ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں ہر اس بلوچ کو جس کو ورغلایا گیا, خود تو یورپ میں مزے لے رہے ہیں, خود تو اللہ نظر کا بیٹا فرانس میں پڑھ رہا ہے, اور عام بلوچستانی کے بچے کو پہاڑ پہ بھیجا ہوا ہے کہ جاؤ اور قتل و غارت کرو. یہ بلوچوں کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. ہم بلوچوں کو اس جنگ سے نکالیں گے, ہم بلوچوں کو تعلیم کے دروازے کھولیں گے. آپ بلوچ تعلیم یافتہ بچیوں کو خود کش جیکٹ پہناتے ہو اور ہم اپنی بچیوں کو آکسفورڈ اور ہارورڈ میں بھیجتے ہیں. تو یہ بلوچ قوم فیصلہ کرے کہ کون بلوچ قوم کی خدمت کر رہا ہے. ہم بلوچ قوم کی خدمت کریں گے, ہم بلوچستان کے رہنے والے تمام اقوام کی خدمت کریں گے. اور یہ جو بھٹی پر دہشت گرد ہیں, میں ان کو پھر کہتا ہوں کہ آ جاؤ, آج موقع ہے تمہارے پاس کہ ہمارے آئین کو تسلیم کرو, واپس آ جاؤ اور پرامن شہری بن جاؤ. اور اگر تم سے یہ نہیں ہوگا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارے بلوں میں گھس کے انشاءاللہ تعالی آپ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, کیونکہ آپ معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہیں.